علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ جو احسان کیا ہے اور آپ نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے ہر گوشے کو، زندگی کے ہر پہلو پر آپ نے بیان کیا ہے، روشنی ڈالی ہے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک سے مومن نہیں ہو سکتا ہے، مراد ہے کہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک سے مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے یا اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو پوزیٹو سوچتے ہیں اور دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، اپنے لیے مثبت سوچ ہے اور دوسروں کے لیے منفی سوچ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو فائدہ ہو جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا لا یؤمنو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مکمل ایمان اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہم دوسروں کے لیے غلط سوچ رہے ہیں، اپنے لیے تو اچھا سوچ رہے ہیں، دوسرے کے لیے ہمارے جو تھنکنگ ہے، ہمارے جو تھاٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ اور دوسری حدیث میں تو لجارہ کا لفظ آیا کہ اپنے لیے تو اچھا چاہتا ہے اور جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی اچھا نہیں چاہتا ہے تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دنیا کی ہر چیز میں، ہر زندگی کے ہر پہلو پہ، ہر گوشے پہ ہم موازنہ کریں، جائزہ لیں کہ اگر ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو ہم پوزیٹو سوچیں اور دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچیں۔ اور صحابہ کا حال دیکھیں آپ، صحابہ تو اس چیز میں بہت آگے تھے، ان کے اندر تو ایثار کا جذبہ تھا۔ جنگ یرموک کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں زخمیوں میں شاید میرا چچا کا لڑکا ہو تو اگر اس کا آخری وقت ہوگا تو اسے پانی پلا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا کہ چچا کا میرا جو لڑکا ہے اس زخموں سے چور ہے، بس آخری وقت ہے، اور میں نے اشارہ کیا پانی کے لیے تو کہا جیسے میں بڑھا تو ادھر سے بغل سے آواز آئی پانی کے لیے، تو ان کی طرف بڑھا، پھر ایک تیسرے زخمی تھے، انہوں نے اشارہ کیا پانی کے لیے، تو دوسرے زخمی نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تصور کریں، آخری وقت ہے، اب جان کنی کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، بالکل شہادت سے سرفراز ہونے والے ہیں، ایسے موقع پہ ایثار دیکھیے کہ شدید پیاس لگتی ہے موت کے وقت، اور کہا ذرا ادھر چلے جاؤ، تو بھائی کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا تو پھر تیسرے نے اشارہ کیا تو ادھر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں تیسرے کے قریب پہنچا تو اس سے قبل کہ میں پانی پلاؤں ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر میں لوٹ کے آیا دوسرے صحابی کے پاس، انہیں پانی پلا دوں، تو آیا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر میں لوٹ کے آیا اپنے بھائی کے پاس، چچا کے لڑکے کے پاس، تو دیکھتا ہوں کہ ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ واہ، کیا ایثار کا جذبہ تھا! کیا آخری وقت میں بھی شدید پیاس کی ضرورت ہے، شدید پیاسے ہیں، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔
اللہ نے ان کے اندر جذبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں جو وہ مہمان آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بھوکے تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کی ضیافت کرے گا، بلکہ اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر بھیجا اپنی اہلیہ کے پاس، تو وہاں سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری بیوی کے پاس بھیجا، جواب آیا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تصور کریں آپ، اللہ کے نبی کائنات کے سردار ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں مہینوں ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمانے لگی پانی اور کھجور پہ، چند کھجور اور پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا۔ کائنات کے سردار کے گھر کا یہ حال ہے کہ مہینوں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ آج تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ ہم 3 ٹائم خوب آرام سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کی دولت کو بالکل ہمارے سامنے پھیلا دیا ہے، ہم جتنا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سب کچھ کھانے کی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال بتانا جو چاہ رہا تھا میں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا ان کی ضیافت کون کرے گا، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں کروں گا۔ وہ ان کو لے کے گئے اپنے گھر، اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہا، بہت نیک خاتون وہ بھی تھی، ام سلیم سے کہا کہ گھر پہ کچھ ہے، مہمان اللہ کے نبی کہ ان کی ضیافت کرنا ہے۔ تو کہا کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور مہمان کو کھانا بنا کے کھلا دو۔ تو کہا کھانا بھی صرف اتنا ہے کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے ایک کام کرنا، جب کھانا لگ جائے، دسترخوان لگ جائے گا، مہمان کھانے بیٹھ جائیں گے، میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، اور میں ہاتھ سے اشارہ کروں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور مہمان اندھیرے میں پورا کھانا کھا لے، ان کا پیٹ بھر جائے، مہمان سمجھیں گے کہ میں کھا رہا ہوں، میں ہاتھ اٹھاؤں گا، اور سمجھیں گے میں بھی کھا رہا ہوں، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا، مہمان کو کھانا لگا دیا اور ان کی بیوی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، چراغ بجھ گیا اور مہمان کھانا کھاتا رہا اور ابو طلحہ ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے، ایسا لگا کہ خود کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھایا آپ نے اور پورا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ، رات میں جو تمہارا حسن سلوک تھا مہمانوں کے ساتھ، پروردگار عالم احکم الحاکمین تمہارے اس حسن سلوک سے بہت زیادہ خوش ہے۔ تو کیا ایثار کا جذبہ تھا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کو ترجیح دیں، کم از کم ایسا تو نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو سوچ اچھی رکھتے ہیں اور اپنے کسی دوسرے کے لیے سوچ غلط رکھتے ہیں، نگیٹو رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سوچ ہماری اپنی ذات کے لیے ہو وہی سوچ دوسرے کے لیے ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے لیے بھی میری وہی سوچ ہو جو خود اپنے آپ کے لیے سوچ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔